آج دوسری بحث 39 صفحہ پہ بچے کا نام رکھنا اور اس سے متعلق احکامات۔ بچے کو دوسرے ممتاز کرنے اور تعارف کے لیے لوگ بچے کا نام رکھ لیا کرتے ہیں۔ دین اسلام کامل دین ہے۔ ہمیں دین اسلام پر اللہ کا روز شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ اتنا عظیم الشان اللہ نے ہمیں دین عطا کیا۔ دین اسلام کامل دین ہے۔ اس نے اس عادت کا خیال رکھا، اس کا اہتمام کیا اور اس سلسلہ میں احکام بیان کیے ہیں تاکہ پتہ اس بچے کا ایک نام ہونا چاہیے۔ بچے کا نام کب رکھا جائے؟ حدیث میں آتا ہے کہ بچہ اپنے عقیقہ کے ساتھ مرہون ہے، جو اس کی طرف سے 7ویں دن ذبح کیا جائے گا اور اس کا نام رکھا اور سر مونڈا جائے گا۔ یہ بات میں نے کل عرض کی تھی کہ پہلے دن بھی نام رکھا جا سکتا ہے، جیسے پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی یہ چیز ملتی ہے۔ اور 7ویں دن، ہم کل 7ویں دن پہ پہنچے تھے کہ جو بچے کی پیدائش کے 7ویں دن بچے کا سر مونڈا جائے اور چاندی صدقہ کیا جائے، تو آج کے زمانے میں کچھ رقم صدقہ کر دی جائے۔ اور آج آیا ہے کہ بچہ اپنے عقیقہ کے ساتھ مرہون ہے، جو اس کی طرف سے 7ویں دن ذبح کیا جائے اور اس کا نام رکھا جائے اور سر مونڈا جائے۔ باقاعدہ نیچے حوالے لکھے ہوئے ہیں۔ معلوم ہوا 7ویں دن نام رکھ دینا چاہیے۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پیدا ہوتے ہی نام رکھ دینا چاہیے۔ یہ میں نے عرض کیا کہ جب منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گود میں بٹھایا، ان کے والد سے ان کا نام پوچھا، انہوں نے نام بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اس کا نام منذر رکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ظاہر ہے ایسا نام رکھا جو نام اچھا نہیں تھا۔ اگر نام اچھا نہ ہو تو مربی کو، شیخ کو، استاد کو نام بتانا چاہیے کہ یہ نام ٹھیک نہیں ہے، اس کی جگہ نام چینج کر لیں۔ ہم نے اپنے اللہ بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے پیر و مرشد کو بھی اس چیز میں دیکھا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گزشتہ رات میرے ہاں بچہ ہوا، میں نے اس کا نام اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ابراہیم رکھا۔ اللہ اکبر۔ کون سا نام رکھنا مستحب اور کون سے مکروہ ہیں؟ بامعنی، پیارا اور اچھا سا نام رکھنا چاہیے۔ قیامت کے روز انسان کو اپنے والدین کے نام سے پکارا جائے گا، اس لیے اچھا نام رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن، اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ ایسا نام رکھنا منع ہے جس سے بچے کی شخصیت متاثر ہو اور وہ مذاق کا سبب بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خراب نام بدل دیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں جیسے ہمارے پاکستانی بعض ماحول میں ایسا شادی خان، زمین خان، اور اللہ معاف فرمائے تو بعض جگہوں پہ ایسے ایسے نام سننے میں آتا ہے کہ بندے کو یقین نہیں آتا کہ یہ واقعی یہ نام ہے، یہ کوئی مذاق کر رہا ہے، خدا بندے کا نام رکھا ہوا ہے، استغفر اللہ۔ تو ایسے عجیب و غریب نام رکھے جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادی کا نام آسیہ یعنی نافرمان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام جمیلہ رکھا۔ یہ دیکھیں خوبصورت۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزیزہ، سختی و غزل شیطان، حکم غوارب کوا اور احباب سانپ شیطان نامی اشخاص کے نام تبدیل فرمائے۔ حرب، جنگ کے بجائے سلم، مستجے مشکل سے نام ہیں کہ ان ناموں کے بجائے اچھے لوگوں کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے۔ ایسے نام رکھنے سے بھی منع کیا گیا جو بدفعلی پر دلالت کرتے ہوں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے، اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام پوچھا تو انہوں نے عرض کیا حزن، سخت زمیں، غلاظت و ترش، یعنی اس نام کا معنی یہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا نام سہل ہے، سخت نہیں ہو بلکہ آسان، سہل۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد کا نام رکھا ہوا نام کیسے تبدیل کر دوں؟ حضرت سعید فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے ہم سختی اور ترش روئی پائی جاتی ہے، یعنی ناموں کے اثرات ہوتے ہیں۔ اس بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ایسے لوگوں کے نام جن کے عجیب و غریب نام تھے، ان کے معنی بہت عجیب و غریب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چینج فرمائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ حضرت یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صاحب سے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے جواب دیا جمرہ یعنی انگارہ۔ پوچھا والد کا نام کیا؟ کہا شہاب، آگ کا شعلہ یا ٹوٹ کر گرنے والا ستارہ۔ پوچھا کس سے تعلق ہے؟ کہا حرقہ، جلنا سے۔
پوچھا کہاں رہتے ہو؟ کہا حرۃ النار، آگ کے سنگریزوں میں۔ پوچھا کس جگہ؟ کہا ذات لظہ، شعلہ والی آگ میں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جلدی گھر پہنچو، تمہارے اہل و عیال آگ میں جل کر ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا جیسا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ بچوں کا نام صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام پر نہیں رکھنا چاہیے، مثلا ہاں یہ بڑی خاص بات ہے، توجہ کیجئے گا، احد، صمد، خالق، رزاق وغیرہ، عبداللہ، عبد الاحد، عبد الصمد وغیرہ جائز ہے۔ یعنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفاتی نام میں، جیسے رحمان کے بارے میں تو بالکل بھی اجازت نہیں ہے، عبداللہ اور عبد الرحمن کے بارے میں عبد لگانا ضروری ہے۔ باقی صفاتی نام میں بھی جو مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف خاص خاصیت ظاہر ہوتی ہے، جیسے دیکھیں عبد الکریم ہے تو کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے، اور کریمی کی صفت ایک عام بندے کے بھی اندر بھی ہوتی ہے۔ لیکن احد اور صمد یہ مطلب کچھ ایسے صفات والے، خالق اور رازق اور یہ والی چیزیں، ان کے ساتھ عبد لگانا ضروری ہے، یہ عبد کے بغیر جائز نہیں ہوتے۔ عبد الاحد، عبد الصمد، عبد الرزاق، عبد الخالق، عبد المتکبر، عبد المصور، یعنی کچھ ایسے اللہ کے جو جن سے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ خاص اللہ کی ہی صفات ہیں۔ یعنی پیدا کرنے والی صفت اللہ کی ہے، رزق دینے والی صفت اللہ کی ہے، بے نیاز صفت اللہ کی ہے۔ تو ایسے اگر نام رکھنے ہوں تو ان کے ساتھ عبد لگانا چاہیے۔ حضرت ہانی جب اپنی قوم کے ساتھ مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو ان کی قوم انہیں ابو الحکم کہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکم اللہ تعالیٰ ہی ہیں، حکم وہی فیصلہ کرنے والے، تمہیں ابو الحکم کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ اگر میری قوم میں کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو وہ مجھ سے فیصلہ کرواتے ہیں، اس فیصلہ سے دونوں فریق خوش ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے، لوگوں میں یہ اختلاف دور کرنا چاہیے۔ یہ بتاؤ تمہارا کوئی لڑکا ہے؟ عرض کیا شریح، فرمایا تمہاری کنیت ابو شریح ہے۔ یعنی ابو الحکم کی جگہ، فیصلہ کرنے والے کی جگہ ابو شریح نام آپ علیہ السلام نے تجویز کیا۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ خبیث اور قابل عتاب وہ شخص ہوگا جسے شہنشاہ کہا جاتا ہے، جسے شہنشاہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے شہنشاہ بادشاہوں کا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہی ہے اور حکومت اسی کے لیے ہے۔ ایسے نام رکھنے سے بھی منع کیا جو نیک فالی پر دلالت کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ موجود نہ ہو اور انہیں پکارا جائے، مثلا افلح کامیاب، نافع نفع بخش، رباح فائدہ مند، یسار آسانی والا کہا جائے، تو جواب میں کہا جائے کہ فلاں افلح، نافع، رباح یا یسار نہیں ہے تو اچھی بات نہیں، اس لیے اس کا مطلب یہ ہو کہ آسانی یا کامیابی یہاں نہیں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو 4 کلمات بہت پسند ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تم اپنے بیٹے کا نام یسار، رباح، نجیح اور افلح نہ رکھنا، اس لیے کہ تم سے پوچھو گے کہ وہ یہاں ہے اور وہ وہاں نہ ہوگا، تو جواب دینے والا کہے گا کہ یہاں نہیں ہے۔ یہ 4 نام ان 4 پر اضافہ کر کے میری طرف منسوب نہ کرنا۔ افلح، نافع، رباح یا یسار، ان کے بارے میں منع فرمایا۔ والدین کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبودان باطلہ یا نبی وغیرہ کے نام پر بچوں کے نام نہ رکھیں، جیسے عبد العزیٰ، عبد الکعبہ، عبد النبی یہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ اس طرح بچے کا نام ایسا نہ رکھے جن میں عشق و محبت کا پہلو یا گندے اور فحش معنی نکلتے ہوں، جیسے ہیام عشق کا جنون، حیفا پتلی کمر والی، نہاد ابھرے ہوئے پستان والی، سوسن خوشبودار گھاس۔ اس لیے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان قوم ممتاز شخصیت کی مالک کو گندے اور عشقیہ نام رکھنے سے شخصیت اور روح ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں اور عبداللہ اور عبد الرحمن مبارک اور بامعنی حقیقت پر مشتمل نام رکھنے کی ترغیب دی، تاکہ وہ ہمیشہ خیر امت سے لقب کی مستحق رہے اور انسانیت اور بشریت کی رہنمائی اور نور حق اور اسلام کی طرف دعوت دینے کے اپنے فریضے کو مضبوطی سے تھامے، اس پر خیر و خوبی سے عمل پیرا رہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے نام رکھا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے سب سے محبوب و پسندیدہ نام عبداللہ، عبد الرحمن اور سب سے سچا حارث اور حمام ہے، یہ آخری لفظ دیکھنا پڑے گا۔ اور سب سے ناپسندیدہ و کبھی حرب و مرہ، حرب کے معنی جنگ اور مرہ کے معنی سختی اور کڑواہٹ کے ہیں۔
بچے کی کنیت ابو فلاں کر کے رکھنا بھی بچے کے دل میں اکرام و احترام کا شعور بڑھاتا اور معاشرتی طور پر اس کی شخصیت ابھارتا ہے۔ پیاری کنیت سے پکار کر اس سے دل لگی کے ذریعے اسے خوش کرنا بھی مقصود ہوتا ہے۔ ساتھ ہی سے بڑوں کو مخاطب کرنا اور چھوٹوں کو پکارنے کا طریقہ بھی معلوم ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی کنیت رکھ دیا کرتے تھے۔ چنانچہ انس رضی اللہ عنہ کے بھائی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو عمیر فرمایا کرتے تھے۔ ان کا پرندہ گم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النعیر۔ پرندہ لال منیا کو کہا، کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کے علاوہ کسی اور نام سے بھی کنیت رکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بکر نامی کوئی بیٹا نہ تھا، لیکن ان کی کنیت ابو بکر تھی۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفص، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبداللہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابو حمزہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابو سلیمان تھی۔ کنیت بڑوں چھوٹوں سب کی رکھی جا سکتی ہے۔ اچھا، بہرحال یہ تھوڑی سی ناموں کی چیزوں کی تفصیل تھی۔ میں اس کا آسان لفظوں میں ناموں کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ بچے کے حقوق، بچوں کے حقوق جو والدین پر ہیں، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھا جائے۔ تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یونیک نام رکھنے کے چکر میں ہم پیر مفتی گوگل صاحب سے جا کے رہنمائی لیتے ہیں اور پھر وہ ہمیں غلط چیزیں بتا دیتے ہیں، غلط معنی بتا دیتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ گوگل جو کچھ ہے وہ سب کچھ صحیح ہے، گوگل پہ جو بہت ساری غلط چیزیں بھی ہیں۔ ہم نے 20 دفعہ اس بات کا تجربہ کیا کہ گوگل پہ بعض لوگوں نے ایک نام سرچ کیا، ان کو نام کا گوگل نے بڑا اچھا معنی بتایا، عربی زبان میں اس لفظ کا غلط مطلب تھا۔ گوگل اپنے حساب سے بتا رہا ہے۔ تو ہمارے لیے ایک مسلمانوں کے لیے سب سے بیسک بنیادی جو چیز ہے، زبان ہے، وہ عربک ہے۔ قرآن عربک میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربک، جنت کی زبان عربک ہوگی۔ تو عربی زبان کے مفہوم معنی کو ہم رد نہیں کر سکتے۔ ہم کہیں گے جی وہ جی فلاں زبان میں اس کا یہ معنی ہے اور عربک میں اس کا معنی غلط آ رہا، تو بس وہ غلط ہے۔ تو یونیک نام کے چکر میں ہم عجیب و غریب نام نہ رکھیں۔ انبیاء علیہ السلام کے ناموں میں سے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ناموں میں سے ہمیں نام رکھنے چاہیے، تابعین، تبع تابعین، اولیاء دین، ایسے نیک لوگوں کی۔ اور میں نے اس میں ایک بات عرض کی تھی کہ جب بھی مثال کے طور پہ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا، تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات ہونی چاہیے۔ کوئی اپنے بیٹے کا نام محمد نام رکھنا چاہ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ، دین کی خاطر قربانیاں ذہن میں رکھ کر کے اللہ کرے میرے بچے کے اندر بھی یہ صفات پیدا ہوں۔ کوئی ابو بکر صدیق نام رکھنا چاہ رہا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات کے امام العاشقین تھے، آپ علیہ السلام کے سب سے زیادہ وفادار، آپ علیہ السلام کے ساتھ اگر آپ علیہ السلام کی دین کی خدمت، آپ علیہ السلام کی ذات کی خدمت اگر سب سے زیادہ کسی نے کی تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ علیہ السلام کے مقصد کو سب سے زیادہ کسی نے اچھے طریقے سے سنبھالا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا۔ تو آج کے زمانے میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں دی جاتی ہیں، خصوصاً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جن لوگوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے، ان کی عزت عظمت شان کو بڑھانے کے لیے اور ان کی صفات کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے بچوں کے نام زیادہ سے زیادہ رکھنے چاہیے۔ آج دنیا میں اور ملک پاکستان میں ایسے انتہا قسم کے بے شرم گھٹیا لوگ بھی موجود ہیں جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی پاکیزہ عظیم الشان آپ علیہ السلام کی لاڈلی بیوی، محبوبہ بیوی، ان کو گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان ناموں کو ترجیح دینا چاہیے۔ بہرحال بچے کا حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، کل قیامت والے دن جب اس کا نام پکارا جائے اس کا ایک خوبصورت مفہوم ہو، اس کی خوبصورت نسبت ہو، ایک خوبصورت نسبت ہو، تو پھر انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اچھا، اب آگے بڑی خاص بات ہے، نام رکھنے کے سلسلے میں چند امور۔ بچے کا نام رکھنے میں اگر ماں باپ کا اختلاف ہو جائے تو ایسی صورت میں نام رکھنا باپ کا حق ہے۔ ہاں، خواتین کے لیے کلاس ہے، خواتین کی تربیت کی کلاس ہے۔ اب خواتین کہیں گے یہ کیا بات ہے؟ جی ہاں، مطلب ہوتا ہے یہ گرونا، پہلی بات ہے اختلاف رائے ہونا ہی نہیں چاہیے،
یعنی اس طرح کی چیزوں میں اختلاف رائے نہیں، شدید قسم کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا ناراضگیاں نہیں ہونی چاہیے۔ اسی ضمن میں چند اصلاحی باتیں ذہن میں آ گئی۔ ہم نے یہ دیکھا کہ بعض گھرانوں میں تو ماں باپ کو اختیار ہی نہیں دیا جاتا، دادی پہلے رکھ لیتی ہے، دادا پہلے رکھ لیتا، نانا نے رکھ لیا، چچا نے رکھ لیا، ماموں نے رکھ لیا، پھپھو نے رکھ لیا، آپ جو کچھ بھی ہیں پلیز دیکھیں، آپ کو خوشی ہے اپنے بھتیجے کی، بھانجے کی، نواسے کی، پوتے کی، پوتی کی، ظاہر خوشی سب کو ہوتی ہے، لیکن دیکھیں جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر اس کو جنا ہے، اور جس باپ کی اتنی خواہشات ہوں گی تو ان کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ آپ کو اللہ نے اگر اپنے دیے تو اپنوں پہ معاملات کریں۔ یہ ہم نے بہت زیادہ دیکھا ہے، باقاعدہ فیملیوں میں ناراضگیاں ہوتی ہیں۔ نند نے نام رکھا، نند کہتی ہے کہ میں اپنے نام، میں بھتیجے کا نام میں رکھوں گی، میں پھپھو ہوں، میں خالہ ہوں، میں چچی ہوں، میں مامی ہوں، میں نے یوں پالا، یہ بیمار تھی اس بچے کی امی تو میں نے ان کی دیکھ بھال کی تھی۔ بھائی وہ اللہ کی رضا کے لیے آپ دیکھ بھال کیا کر، اب اس کا صلہ آپ بچے کا نام رکھ کے رکھیں گے؟ تو سب سے زیادہ پہلا حق بچے کا نام رکھنے کا ماں باپ کو ہے، ماں باپ کو حق دینا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر ماں باپ میں سے اچھی بات یہ ہے کہ اپنی تجویز سامنے رکھ دے کہ یہ اسلامی کے نام میرے ذہن سے۔ بعض لوگوں کی بڑی اچھی عادت ہے کسی اللہ والے سے نام رکھوایا جائے، 3-4 اسلامک نام سلیکٹ کریں، کسی اللہ والے کے سامنے رکھیں کہ حضرت جی ہم نے نام سلیکٹ کی، ان میں سے ہمارے بچے بچی کا کوئی ایک نام آپ رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ بہت آسان طریقہ ہے کہ تو نہ ہسبینڈ کا وہ معاملہ ہو، نہ وائف کا معاملہ ہو، تو کسی اللہ والے کا جو فیصلہ ہوگا۔ اللہ والوں کی بات ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی بہت تربیت ہوئی ہوتی ہے، انہوں نے اسلامک لوگوں کے ان حوالے سے صحابہ اکرام، حضرات انبیاء علیہ السلام یا اسلامک ناموں کے بارے میں پڑھا سنا، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن ان کی زندگیاں لگ چکی ہوتی ہیں تو انہیں تجربہ ہوتا ہے، تو ان صفات کو سامنے رکھ کر وہ برکت کی دعا کے ساتھ جب وہ نام رکھیں گے تو انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی۔ بہرحال اگر ہسبینڈ وائف میں سے کوئی نام رکھنا چاہے تو زیادہ حق باپ کا ہے، یہ شریعت نے حق دیا۔ اب اس پر عورت کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان عورت دل و جان سے دین کے حکموں کے آگے سر جھکانا چاہیے، اس کو کہتے ہیں مسلمان عورت۔ مسلمان عورت کو خالی اس معاملے میں نہیں، دین کے ہر حکم کے آگے، ہر مسلمان مرد عورت کو جب بھی دین کا کوئی حکم سامنے ہے، نعوذ باللہ اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیا بات ہے؟ اللہ نے باپ کو حق کیوں دیا؟ استغفر اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کامل علم والی ہے، کامل حکمت والی ہے، اللہ نے جو فیصلے کی اسی میں خیر و برکت ہے۔ اللہ نے اس جگہ اگر باپ کو حق دیا ہے تو اس میں خیر و برکت ہے۔ دیکھیں باقی معاملات میں تو ماں کو زیادہ حق دیا ہے نا، ایک بیٹے بیٹی کے اوپر 3 درجے ماں کا پہلے حق ہے، پہلا حق ماں کا، دوسرا حق ماں کا، تیسرا حق ماں کا، چوتھا حق جا کے باپ کا ہوتا ہے۔ ادھر تو آپ کو عزت عظمت ملی ہوئی ہے نا، تو جو اللہ نے فیصلے کیے ہوئے ان میں بہت زیادہ خیر و برکت ہے۔ تو بہرحال ہسبینڈ وائف میں سے اگر کوئی نام رکھنا چاہے، یہ لڑنا جھگڑنے والی بات نہیں ہے، پیار محبت سے تجویز رکھ دی جائے، اس کے بعد کسی اللہ والے سے فیصلہ کروا دیا جائے۔ بہرحال پھر بھی اگر شوہر کسی بات پہ ضد کر لیتا ہے، وہ اچھا نام ہے، غلط نام نہیں، اس کا غلط مفہوم نہیں ہے، تو اس کو قبول کرنا چاہیے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، بچے کا مذموم و ناپسندیدہ نام رکھنا جائز نہیں، لہٰذا بچے کو ٹھگنے، بھینگے، گھونگے، کبڑے، کلو وغیرہ کے نام سے پکارنا درست نہیں۔ قرآن کریم نے چڑھانے کے نام رکھنے سے منع کیا تاکہ بچے میں انحراف اور خرابیاں پیدا نہ ہو۔ یہ بھی بڑی زبردست پوائنٹ والی بات۔ اب جا کے کچھ کم ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں، بچے کو پیار سے بلانے کے لیے موٹو، پتلو، کالو، چٹو اور عجیب و غریب نام رکھے جاتے۔ میں نے خود ایسے بچوں کے ایسے گھرانے میں جانتا ہوں کہ اللہ کی پناہ۔ اچھا، کسی اگر میرا رنگ ٹھیک ہے تو میرے چھوٹے بھائی کا رنگ ٹھیک نہیں ہے تو میں اس کو کالو کہنا شروع کر دیتا ہوں، تو اس کے بہت غلط نقصانات ہیں۔ بالکل ہرگز یہ کالو، موٹو ایسے نام رکھنا، ماں باپ خود نام بگاڑ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم پیار سے رکھ رہے ہیں، تو بگاڑنے والے نام پیار سے بھی ماں باپ رکھیں، شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی۔ یہ بچے کا حق ہے، یہ بچے کا حق ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بس ہم ماں باپ جو مرضی کریں۔ ماں باپ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس دین نے ہمیں، شریعت نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، جو مرضی کرتے رہیں گے، نہیں۔ جیسے بچوں پر ہمارے حقوق ہیں تو بچوں کے بھی ہمارے پر حق ہیں۔ ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے بچے کا صاف ستھرا نام رکھا جائے، پیار سے کوئی کنیت، جیسے اس کی کنیت والا کوئی نام رکھا جائے، کوئی پیار سے کوئی اور ایسا پیارا نام پکارا جائے
جیسے ہم سیف اللہ کو سیفی بولتے ہیں، سیفی کی میں نے نیت کی تھی کہ میری تلوار، سیف اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تلوار، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا لقب تھا، تو یعنی ان نسبت سے اب سیف اللہ سے اس کو مختصر کر کے سیفی کر دیا، تو میری تلوار، تو اس لحاظ سے کہ انشاءاللہ یہ دین اسلام کی خاطر یہ میری تلوار قبول ہوگی، یہ دین اسلام کی خاطر میری تلوار چلے گی، تو سیف اللہ سے سیفی یعنی ایسا نہیں کہ یہ بگاڑ والا نام ہے، تو اچھا اس کا بھی ایک اچھا مفہوم ہے، خوبصورت لگتا ہے، تو اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن موٹو پتلو چٹو کالو چھوٹو کوڈو یہ والی باتیں دین ہمیں اجازت نہیں دیتا، ہم ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں۔ آگے دیکھیں، ابو القاسم کنیت رکھنا علماء حق کا اتفاق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بچوں کا نام رکھنا درست ہے، جیسے میں نے بتایا تھا محمد نام رکھنا، محمد بن طاہر، محمد بن وسیم، محمد بن ارشد، ایک مطلب اس طرح کے نام رکھنا ٹھیک ہے۔ ایک صاحب نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا، قوم نے ان پر نکیر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ واقعہ ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا نام رکھ لیا کرو اور میری کنیت نہ رکھنا۔ ابو القاسم آپ علیہ السلام کی کنیت ہے، تو آپ علیہ السلام کی کنیت نہ رکھنا، اس سے منع کیا، اس لیے کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں، تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت یعنی ابو القاسم رکھنا کیسا ہے، اس میں مختلف اقوال ہے، بعض نے اسے مکروہ کہا، بعض نے مباح، جیسا کہ دوسرے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کو جمع کرنے میں بعض نے ناجائز قرار دیا، بعض نے ممانعت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات تک محدود رکھا، وفات کے بعد اجازت دی ہے۔ اچھا، بہرحال نام کی امید ہے کافی حد تک بات سمجھ آ گئی ہوگی، اگر کسی کا کوئی سوال ہوا تو آخر میں سوال پوچھ لیجئے گا، اس سے مزید انشاءاللہ چیزیں کھل جائیں گی۔